أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سامعین کرام، جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب نے 1 اپریل 2020 کو اپنی ریئل اسلام چینل پر ایک اسٹریم یارڈ پروگرام کیا. اس کے 2-3 ساتھی بھی تھے اس کے ساتھ. تو یہ ان کا 2 گھنٹے 7 منٹ کا پروگرام ہے جو اس وقت ریئل اسلام چینل پر آن ایئر ہے. 1 نومبر 2020 کو انہوں نے یہ پروگرام کیا تھا. تو اس اپنے پروگرام میں انہوں نے اس عاجز کو، یعنی عبدالغفار جنبا، ماؤد ذکی غلام مسیح الزمان، یا ماؤد مجدد صدی 15 یا ماؤد محمدی مسیح عیسی ابن مریم کو ایک مناظرہ کی چیلنج دیا یا دعوت دی، جیسے کہ وہ اپنے اس پروگرام میں کہتے ہیں کہ مکرم عبدالغفار جنبا صاحب کو دعوت مناظرہ پیش کی مجھ سے موت کا حقیقی مصداق کون. سامعین کرام کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کا یہ جو پروگرام تھا، اس کا خاکسار جواب جو پہلے میں نے لیکچر دیا ہے 81 یعنی 81 لیکچر میں اس کا مفصل جواب دے چکا ہوں. اور اس کا عنوان یہ تھا خاکسار کے اس لیکچر کا، یعنی لیکچر نمبر 81 کا، کہ محمدی مریم علیہ السلام کا ماؤد ذکی غلام مسیح الزمان قبرستانی کرائے کے ٹٹوؤں سے کیا بحث و مباحثہ کرے. بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا ہے. اور میں نے بتایا ہے کہ جناب ڈاکٹر یحییٰ کو کہا ہے کہ اسٹریم یارڈ کو چھوڑیں، تو وہاں پر تو جو سارا پروگرام ہے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور مخالفین جن کو آپ بلاتے ہیں بطور مہمان، وہاں پر ان کو کے ساتھ ہر قسم کی مکاریاں اور فریبکاریاں تم کرتے ہو. یعنی مخالف کی جتنی بات سننا چاہتے ہو سن کے اس کے بعد اس کی بات کو ختم کر دیتے ہو، کاٹ دیتے ہو. بعض اوقات اپنے مخالف کو ریموو بھی کر دیتے ہو. یعنی پورا آپ کا اس اسٹریم یارڈ کا جو پروگرام آپ کرتی ہیں، تماشا بینی وہ سرکس ہے، وہاں پر اس پروگرام پر آپ کا پورا ہولڈ ہوتا ہے. اور جو مہمان آتا ہے مخالف جس کو آپ بلاتے ہیں، وہاں تو وہ آپ کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے کہ جتنا آپ اس کو وقت دیں گے وہ اپنی بات کرے گا، اور جتنی آپ چاہیں گے اس سے بات سنیں گے، اور جو بات وہ ایسی کرے گا جو آپ کی من کے پسند نہیں ہوگی، جو آپ سننا نہیں چاہیں گے، وہاں پہ اس کو کاٹ دیں گے.
بعض کا تو ان کو ریموو بھی کر دیتے ہیں. تو یہ ساری فریب کاریاں دجل جو ہیں آپ اسٹیم یارڈ کے پروگرام پر بیٹھ کر یہ کرتے ہیں. میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی حوالہ سے ختم نبوت والوں کا اس کے ساتھ ایک پروگرام ہوا، مناظرہ ہوا. تو میرے ایک ساتھی عزیزم ملک شاہد خان صاحب نے ایک آئینہ نمبر 27 یعنی مرر نمبر 27 وہ اختیار کیا ہے، اور اس میں میرے ساتھی نے بتایا ہے لوگوں کو کہ یہ ڈاکٹر یحییٰ کس طریقے سے اسٹیم یارڈ پر بیٹھ کر تماشے کرتا ہے، اور مخالفین جو ہوتے ہیں ان کو کس طریقہ سے فریب کاری کے ساتھ دجل کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کے آگے مطلب کہ ان کی سچی بات نہ جائے، اور ان کو ایسی باتیں کر کے دکھاتا ہے کہ جن سے یہ ثابت ہو جائے کہ جو مخالفین ہوتے ہیں ڈاکٹر یحییٰ کے کو وہ غلطی خورد ہیں. اس قسم کی باتیں یہ مطلب کہ عزیزم ملک شاہد خان صاحب نے بھی وہ آئینہ جو ہے نمبر 27 اس میں تفصیل بتائی ہوئی ہے. تو یہ اس وقت جو مرر نمبر 27 ہے الغلام.com پر آن ایئر ہے. سامعین اس کو بغور سنیں اور پھر اندازہ کریں کہ یہ ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب کی کیا چلاکیاں اور فریب کاریاں ہیں. تو یہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. سامعین کرام ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ اگر کوئی مناظرہ کی مجلس ہے یا سوال و جواب کی مجلس ہے، سب سے پہلے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پر اپنا گرپ اور کنٹرول کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجلس سوال و جواب جو موجودہ ان کا کھڑپینچ ہے وہ تو کرتا ہی نہیں، کیونکہ اس کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سوال کا حق دے اور پھر اس کا جواب دے اوپنلی. آپ لوگوں نے مرزا طاہر احمد صاحب کی سوال جواب سنی ہوگی، تو وہاں پر بھی ان کا طریقہ واردات ہوا ہے نا جماعت احمدیہ قبرستان کا یہی ہوتا ہے کہ اپنا ماحول ہوتا ہے جگہ پہ، وہاں پر اکا دکا جو مخالف آتے ہیں ان کو موقع دیتے ہیں بھی آپ سوال کریں. وہاں پر انہوں نے دیکھیں وہاں پر باڈی گارڈ مطلب کو ڈانگاں دیکھ رہے ہیں انہوں نے آتا وہ کھڑے کیتے ہیں انہوں نے، اور لوگوں نے اکا دکا مخالفین جو وہاں پہ آتے ہیں مروب کر دیتے ہیں کہ تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی ان میں جرت ہی ختم ہو جائے سوال کرنے کی. تو اپنا ماحول ہوتا ہے ان کا، وہاں پر وہ سوال و جواب ہوتے ہیں. وہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے لوگ مخالف جو ہیں سوال کرتے ہیں، اور مرزا طاہر صاحب کا دیکھیں آپ وہ دبا دیا کرتا ان کو نا، بڑی مطلب کہ رعونت سے جواب دیتا ہے. تو یہ طریقہ ہے. یہی چیز جو ہے ڈاکٹر محمد یحییٰ صاحب اسٹیم یارڈ پر یہ تماشا کر کے نا بنا کے پروگرام بناتا ہے، اور اس عاجز کو بھی اس شخص نے یہ دعوت دی ہے مناظرہ کی. حالانکہ سامعین کرام میں اپنا گزشتہ لیکچر جو ہے لیکچر نمبر 81 اس میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ خاکسار 2014 سے مناظرہ اور مبالغہ کی دعوت جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں، ان کے نام نہاد اور پیٹ پرست مولویوں کو، ان کے ارباب و اختیار، ان کے جیلوں کو دے کر میدان میں کھڑا ہوا ہے. اور آج تک ان لوگوں کو جرت نہیں ہوئی کہ خاکسار کے اس دعوت مناظرہ کو یا مباحلہ کو یا چیلنج کہہ لیں یہ قبول کر سکتے. اب ان سے پوچھے کہ آپ کس کو دعوت دیتے پھر رہے ہیں اسٹیم یارڈ پر آ کے ڈاکٹر یحییٰ صاحب؟ پہلے تو اس کا جو اس نے 2014 سے آپ لوگوں کو چیلنج دیا ہوا ہے مناظرے اور مبالغے کا، پہلے اس کو قبول کرو اور اس سے بات کرو. ہاں اگر کوئی بھاگا ہوا انسان ہو مناظرے سے، اس نے آپ لوگوں کو کوئی مناظرے کی دعوت ہی نہ دی ہو، نہ مبالغہ کی دعوت دی ہو، ہاں ان کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کو دعوت دیتے پھریں. ایک ایسے انسان کو آپ تماشا کرتے پھر رہے ہیں، دعوت مناظرہ دیتے پھر رہے ہیں جو 2014 سے آپ لوگوں کو، آپ کے نہا نہاد خلیفوں کو اور آپ کے نام نہاد مولویوں کو، آپ کے ارباب و اختیار کو اور جیلوں کو دعوت مناظرہ یا مبالغہ دے کر کھڑا ہوا ہے میدان میں ڈٹ کر. تو اس کو آپ تماشے کرتے پھر رہے ہیں، دعوتیں دیتے پھر رہے ہیں. پہلے اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کو بتاؤ کہ کب کہاں ہم نے یہ بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے. سامعین کرام، تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آج کا جو میرا لیکچر ہے اس کے موضوع کی طرف میں آتا ہوں. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی میں نے چیلنج کا جو جواب دے دیا ہے اپنے گزشتہ جو لیکچر تھا میرا لیکچر نمبر 81. تو آج میں اس نے وہ جو اسٹیم یارڈ پر انہوں نے 1 اپریل 2020 کو پروگرام کیا اس عاجز کے متعلق بطور خاص جھوٹے بہتان اور الزام لگائے اس عاجز کے متعلق بہت ساری فضول باتیں اس شخص نے کیں، یعنی اناپ شناپ یہ بھی اور اس کے ساتھی بھی اس عاجز کے متعلق بولتے رہے. آج کا اپنا جو میرا لیکچر ہے
ان کا جو اسٹریم یارڈ کا پروگرام ہے وہ 2 گھنٹے 7 منٹ کا ہے. آج میں ان کی اسی پروگرام کے پہلے 5 منٹوں کے متعلق جو اس نے، میں تو یہی کہوں گا نا، اس نے جو بک بک کی ہے اس کا میں آج جواب انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا. 5 منٹ کے جو ٹائم ہے اس میں جو اس نے باتیں غلط کی ہیں آج اس کے متعلق ان کا میں جواب دوں. سامعین کرام، اپنی ویڈیو پروگرام جو ہے اس کے آغاز میں ڈاکٹر یحییٰ صاحب خاکسار کی جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے کم ہونے کا ہم سب کو تانا دیتا ہے. یہ سنیں اس کی وہ اسٹریم یارڈ جو ہے پروگرام جو ہے 1 اپریل 2020 کا، اور پھر تمسکر اور ٹھٹھا بھی اڑاتا ہے ساتھ ہی. مطلب کہ وہ کہتا ہے کہ جی ہماری کوئی جنبا عبدالغفار جنبا کے بالمقابل کوئی 40 کی ویڈیو ہم نے بنائی ہیں ویڈیوز، اور لگتا ہے کہ جنبا صاحب کے اتنے ہی کو پیروکار ہوں گے، یعنی 40 کے قریب. یعنی اس قسم کا تمسکرانہ اور ٹھٹھا کرتا ہے. سامعین کرام، یا اس قسم کے ٹھٹھے اور تمسکر جو ہوتے ہیں نا، ہر زمانے کے مرسل پر اس کی جو قوم ہوتی ہے وہ کرتی ہے یہ کام. کیونکہ وہ قوم میں جو جن میں مرسل اللہ تعالیٰ کے مبعوث ہوتے ہیں وہ خود اپنا مذہبی دنیا میں اپنی دکانیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی مذہبوں کی شکل بگاڑ کر، مذہب کو اپنے مطابق مفادات کے مطابق بنا کر وہ اپنا کاروبار بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ جب اللہ تعالیٰ کا مرسل ان کے میں مبعوث ہوتا ہے تو اس کو ٹھٹھا اور تمسکری کیا کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ یاسین میں، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے بندوں پر بڑا افسوس ہے کہ جب کبھی بھی میرا مرسل ان کے پاس آیا تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ ٹھٹھا تمسکر اور اس کی ہنسی اڑائی. تو یہی کام اس کا یحییٰ کا ہے جو یہ کرتا ہے. تو میں ایک اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑے مرسل جو ہیں ہمارے سید و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاتم النبیین اور سید المرسلین بنایا. امی ان پڑھ تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے جو بخش دے. جب انہوں نے دعویٰ کیا تھا مکہ میں تو ان کے متعلق جو مشرکین اور منکرین تھے مکہ کے، وہ کہا کرتے تھے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. ان الفاظ میں وہ کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ اپنا قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 42 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب وہ تجھے دیکھتے ہیں، کس کو؟ محمدی عربی اسم کو دیکھتے ہیں، تو تجھے محض تمسکر کا نشانہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنا کر مبعوث کیا ہے. یعنی دیکھیں نا، مطلب کہ میں ہوں زید بکر و مرزا غلام احمد صاحب تھے 1 صدی قبل. ہم تو غلام ہیں اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو ان سے ہی فیض پا کر یہ اللہ کا فضل ہمارے شامل حال ہوا. کوئی حیثیت نہیں ہماری اپنی. ان کی جو فیض ہے، روحانی طاقت ہے، ان سے فیض پا کر اللہ کا فضل ہمارے شامل حال ہو گیا. تو جب سید المرسلین جو تھا، خاتم النبیین جس وجود کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے متعلق اس زمانے کے مشرکین اور مکفرین کہا کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے. تو بہرحال ہماری کوئی حیثیت نہیں. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شخص کہتا ہے، یعنی کمی ہماری جماعت کی تعداد پر یہ تمسکر اور ٹھٹھا کرتا ہے اور کمی کا تانا دیتا ہے. اور آج کا جو خطبہ جمعہ ہے، آج کا جو میرا لیکچر ہے، اس کا موضوع ہی یہ ہے کہ مومن ہمیشہ قلیل تعداد میں ہوتے ہیں اور گمراہ اکثریت میں ہوتے ہیں. یہ موضوع ہے میرے آج کے لیکچر کا. یہ لیکچر نمبر 82 یعنی 82 ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ زخرف کی آیات 75 تا 79 میں فرماتا ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک
قالا انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، وہ عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظلم کرنے والے تھے، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے، یعنی وہ جہنم کے جو دروغے ہوتے ہیں نا ان کو مخاطب کریں گے کہ اے مالک تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے۔ وہ کہے گا یعنی دروغی کہیں گے یقیناً تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، یقیناً ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ ہم دیکھیں نا یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ وہ جہنم کے دروغے کہیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں کہے گا کہ دیکھیں ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے تھے، منکرین کو جو جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ یہاں پر بھی اکثریت کی بات ہو رہی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا مرسل دنیا میں آتا ہے تو جس قوم میں وہ مبعوث ہوتا ہے تو اس قوم کی اکثریت جو ہوتی ہے وہ ٹھٹھا اور تمسخر کرتی ہے اور حق کو قبول نہیں کرتی، بلکہ وہ جو مرسل حق لاتا ہے اس کو وہ ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اکثریت ہوتی ہے۔ مومن جو ہوتے ہیں ہر دور میں یہ صادقوں کی نشانی ہے کہ وہ اقلیت میں ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو مرسل ہے اللہ تعالیٰ کا وہ سچ لاتا ہے، تو وہ سچ قوم کو پسند ہی نہیں ہوتا، وہ تو کڑوا بڑا ہوتا ہے، تو ان کی دکانداریاں ان کے کاروبار جو مذہب کے نام پر وہ بن چکے ہوتے ہیں تو اس کو وہ نہیں چاہتے کہ اس کو ٹھیس پہنچے، اس لیے وہ شدید مخالفت کرتے ہیں مرسل کی اور اس کے ساتھیوں کی بھی، جو اکا دکا قوم میں سے جو متقی لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو ان کی تعداد ہمیشہ ہر دور میں کم ہوتی ہے، جبکہ جو منکرین ہوتے ہیں مکفرین ہوتے ہیں مرسل کے وہ اکثریت میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 جو ہے 99 جو ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہودیوں کا پہلے ذکر فرماتا ہے اور اس کے بعد اس آیت میں فرماتا ہے فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ، یعنی مکفرین جو ہوتے ہیں نا منکرین، خواہ وہ یہودی ہوں یا کوئی بھی قوم ہو، تو وہ ہمیشہ مرسل پر ایمان نہیں لاتے، مخالفت ڈٹ کے کرتے ہیں ایسے لوگ۔ اور فَقَلِيلٌ مَا يُؤْمِنُونَ اس قوم میں سے تھوڑے لوگ، قلیل لوگ اس مرسل پر، اس رسول پر ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ ایمان لانے والے کی مومنوں کی اقلیت ہوتی ہے، بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ میں نے دوسری مثال دی ہے آپ لوگوں کو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، یقین اس میں ایک بہت بڑا نشان ہے جبکہ اکثر ان میں سے ایمان لانے والے نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکثر جو ہوتا ہے، اکثریت جو ہوتی ہے وہ ایمان نہیں لاتی، وہ منکر ہوتی ہے، مکفرین کے گروہ میں وہ شامل ہوتے ہیں، وہ اکثریت ہوتی ہے۔ اکا دکا لوگ مومن جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر یحییٰ ہمیں تمسخر و ٹھٹھا کرتا پھر رہا ہے میری جماعت کی تعداد کے حوالے سے، جبکہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ اگلی آیت میں اسی کا حوالہ دیتا ہوں، البقرہ کی آیت نمبر 101 ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اکثرهم لا یؤمنون، یعنی اللہ تعالیٰ سچا مرسل جو ہوتا ہے اس پر بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی وہ لاتے ہی نہیں، کیونکہ ان کا اپنا کاروبار جو شروع کیا ہوتا ہے انہوں نے مذہب کے نام پر وہ خراب ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ وہ خراب ہو، ان کے مفادات جو اپنے اس کاروبار کے ساتھ مذہب کے نام پر بنا بیٹھتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ان کے مفادات ہیں ان کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہتے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ مرسل پر ایمان نہیں لاتے، اور بڑے کم لوگ ہوتے ہیں اس قوم میں جن میں تقویٰ ہوتا ہے، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تو وہ پھر اس مرسل پر ایمان لیتے ہیں، اور ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ انعام کی آیت نمبر 117 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ
من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اور اگر تو اہل زمین کی بات مانتا چلا جائے تو وہ تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اہل زمین سے مراد ہے کہ زمین کی اکثریت جو لوگ ہیں، اگر ان کی باتیں تو مانتا چلا جائے گا تو یہ لوگ تجھے گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ وہ تو ظن کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے اور وہ محض قیاس آرائیوں سے کام لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں بھی اکثریت گمراہ ہوتی ہے، مومن ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں۔ میں ڈاکٹر یحییٰ سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آج کل تھوڑی سی آپ کی تعداد ہو گئی ہے، یعنی حضرت مرزا غلام صاحب جب آئے تھے تو اس وقت بھی حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی بڑی تعداد تھوڑی تھی، اقلیت میں ہی تھے، اور اس وقت جو مخالفین تھے، یعنی مخالف علماء اسلام جو تھے، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جو تھے، وہ اسی اکثریت کا تانا دیا کرتے تھے کہ جی ہم سواد اعظم ہیں، ہماری اکثریت ہے، اور جو اکثریت ہوتی ہے وہی صحیح ہوتی ہے۔ تو ہماری جماعت کے جو لوگ تھے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، تو ان مخالفوں کو کہا کرتے تھے کہ نہیں، ابھی یہ جو میں نے یاد پڑھی انہی کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ دیکھیں مومن جو ہوتے ہیں بڑے اقلیت میں ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے نبی اعظم سے پہلے 1,24,000 نبی آئے ہیں، ہمیں بعض نبیوں کو تو پتہ ہی نہیں، ایسی مثالیں بھی ہمیں مل جائیں گی اگر تحقیق ہوگی اس بات پر کہ بعض ایسے مرسل بھی دنیا میں آئے جس پر کوئی ایک بھی ایمان نہیں لایا، وہ بیچارے ساری زندگی وہ مرسل ان کو تبلیغ کرتا رہا، اس کے گھر والے بھی اس پر ایمان نہیں لائے، قوم میں سے بھی کوئی بندہ ان پر ایمان نہیں لایا۔ ایسے بھی ضرور مثالیں مل جائیں گی جب ہم تاریخ انبیاء پر غور کریں گے، اور چونکہ ان کی تاریخ نہیں ملتی جو آنکھوں سے پہلے انبیاء دنیا میں اللہ نے بھیجے ہیں، تو بہرحال یہ چند انبیاء ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، تو بہرحال یقین میں رکھتا ہوں کہ ایسا نبی بھی دنیا میں ایسے آئے ہوں گے جن کو ان کا ایک مومن بھی نہیں ہوا ہوگا، ایک نے بھی نہیں مانا ہوگا۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا ڈاکٹر یحییٰ کو کہ کل تک حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت کے لوگ جو ہیں، یہ آیات جو میں نے ابھی پڑھی ہیں ان کا حوالہ دے کر کہا کرتے تھے کہ مومن ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں اور جو اکثریت ہوتی ہے وہ گمراہوں کی ہوتی ہے۔ تو آج پھر معاملہ الٹ ہو گیا، آج اللہ تعالیٰ نے اسی جماعت احمدیہ میں مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں وہ موعود نشان رحمت، وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کو اللہ تعالیٰ نے مامور فرمایا ہے 15ویں صدی ہجری کے سر پر، اور اب ظاہر وہ مامور ہے، اور جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ مامور جب آتا ہے، صادق جب آتا ہے، مرسل جب اللہ تعالیٰ کا مبعوث ہوتا ہے تو اس کو تو بڑی قوم اس کو توجہ نہیں کرتی سچائی کی طرف، سچ کڑوا ہوتا ہے، اس کو لوگ نہیں مانتے۔ آج اس عالم کا بھی یہی حال ہے، تو میں سمجھا کے بار بار سمجھا رہا ہوں ان کو، لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ان کی جو مفادات ہیں دنیاوی، انہوں نے جو بنائے ہوئے اپنی جماعت، مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے اندر جماعت بنا کر مرزا بشیر الدین محمود ہے، وہ سارا ڈرامہ ہے، وہ خلافت اللہ منہج نمود بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ ہے ہی یہ بلائی قادیان، تو یہ کہاں اس عاجز کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو بہرحال آج وہی معاملہ جو پہلے زمانے میں، یعنی 1 صدی قبل حضرت مرزا غلام صاحب کے پیروکار دلیل پیش کیا کرتے تھے، سواد یعنی مخالف مولویوں کے آگے بھی سواد اعظم جو اکثریت ہوتی ہے وہ سچی نہیں ہوتی، حق پر مومن ہوتے ہیں، وہ قلیل تعداد میں ہوتے ہیں۔ اسی حوالہ سے خاکسار ایک جماعت احمدیہ کے ایک بڑا مشہور و معروف مبلغ کا میں حوالہ آپ لوگوں کے آگے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو جہاں پر یہ مباحثہ ہوا تھا، عجیب ہے کہ وہ خاکسار کا ہی، میرے آباء و اجداد کا ہی وہ چک تھا، چک لوٹ ضلع لدھیانہ میں ایک مباحثہ ہوا تھا۔ یہ حیات قدسی کتاب جو ہے مولوی غلام رسول رازقی صاحب کی، یہ جو ہے کتاب دیکھیں انٹرنیٹ میں جو کتاب ہے، اس کے صفحات 232 تا 236 پر یہ چک لاہور ضلع لدھیانہ میں مباحثہ کی کارروائی بیان لکھی گئی ہے۔ تو میں سامعین کو بتا دیتا ہوں، مائیگریشن کے بعد میرے والد صاحب، میرے ماں باپ ادھر اسی چک سے مائیگریٹ ہو کر ادھر آئے تھے پاکستان، اور اس چک میں
صدیوں سے میرے آباء و اجداد مطلب کہ پہلے رہے ہیں اس چک میں. تو بہرحال یہ جو مباحثہ تھا جس کا اب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا، تھوڑا سا چند سطریں پڑھوں گا، تو میں یقین ہے کہ اسی مباحثہ میں پھر پورے چک لوٹ جو تھا، چند ایسے لوگ تھے، کچھ گھر تھے جو احمدی نہ ہوئے، باقی تقریباً پورا جو چک تھا وہ احمدی انہوں نے قبول کر لی تھی. تو انہی میں میرے جو دادے تھے، 3 دادے تھے میرے، انہوں نے قبول کی، احمدیت قبول کر لی، اور میرے والد صاحب بھی ان میں شامل تھے. تو میرے خاندان میں اس طرح اسی مباحثے کے بعد احمدیت، بلکہ پورے چک لوٹ میں احمدیت آئی تھی. میں اس مباحثے کے چند ایک حوالہ پڑھ کے آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، بطور خاص ڈاکٹر یحییٰ کو، جو تانے دیتا پھر رہا ہے کہ جی جمبا صاحب کے جی 40 کو ہوں گے مرید ہوں گے، حالانکہ وہ ایسی کوئی بات نہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس عزیز کو نیک مخلص اصحاب دیے ہوئے ہیں، اور تقویٰ سے پر ہیں بیچارے. اور خاکسار کی جماعت کئی ممالک میں انٹرنیشنل ہے، پھیلی ہوئی ہے، جرمنی ہے، UK ہے، سویڈن ہے، اسی طرح کینیڈا ہے، امریکہ ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، اور دبئی ہے. تو اور بھی جگہ ہوں گی جہاں پر میرے پیروکار موجود ہیں. تو الحمدللہ میرے اتنی بھی ڈاکٹر یحییٰ یہ تماشے نہ کر کتنی بھی تعداد نہیں ہے، الحمدللہ نہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ اکثریت میں ہو، 100 کے بعد میرا سم کی جماعت ہے، اصل میں آپ کے تو قبضے میں آئی ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر مرسل جب آتا ہے تو اس کی تعداد تھوڑی ہی ہوتی ہے. تو بہرحال اتنی بھی تھوڑی نہیں کہ آپ جیسے 40 اپنے ویڈیو کا مثال دے رہے ہیں، الحمدللہ سینکڑوں میں میری جماعت کے پیروکاروں کی، میری جماعت کی تعداد ہے. اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو تھے، ان کے متعلق حضرت مرزا غلام صاحب اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں فرماتے ہیں کہ یہ حوالہ 355 صفحہ پر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے 72 حواری تھے، اور بعد میں وہ سارے وہ بھی چھوڑ گیا، اس کو 12 رہ گئے، اور 12 میں سے بھی ایک یہودا اسکریوتی مطلب کہ اس کو وہ مرتد ہو گیا، بلکہ صلیب کے وقت تو میرے خیال میں وہ ساری تتر بتر ہو گئے تھے، وہ چھوڑ گئے تھے. تو بہرحال یہ عاجز جس موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا مثیل ہے، میں دعویٰ یہی رکھتا ہوں. تو الحمدللہ اس کی ماننے والوں کی تعداد بھی 40 نہیں، سینکڑوں میں ہے. تو تعداد تو معیار ہی نہیں حق اور جھوٹ کا، معیار دلائل ہوتے ہیں، براہین ہوتے ہیں، جو آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ خالی ہیں ان سے، اس عاجز کے پاس ہیں. مجھے ایک بھی بندہ اگر ماننے والا نہ ہوتا تب بھی میں آپ پر غالب ہوں، کیونکہ حق اور سچائی جو ہے اس کے دلائل اور براہین اس عاجز کو اللہ نے مجھے دی ہیں، اور آپ کو خالی کر دیا اس نے. تو آپ لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، اربوں بھی ہوں، کوئی حیثیت نہیں اس تعداد کی. تو میں پھر وہ حوالہ پڑھتا ہوں. اس حوالہ یہ جو لکھا ہے حضرت مولوی غلام رسول راضی کی صاحب یہ لکھتے ہیں اسی مباحثہ کے دوران. وہ جو مذکورہ جو صفحات ہیں آپ پڑھیں، یہ انٹرنیٹ پر جو ہے یہ حیات قدسی، اس کے صفحات 232 تا 236 پر ہے، الاسلام پر یہ کتاب موجود ہے. وہ لکھتے ہیں میری اس تقریر کے جواب میں غیر احمدی مولوی صاحب نے فرمایا کہ ہم سواد اعظم ہیں، اور جس پر لوگوں کی اکثریت متفق وہ ہدایت ہی ہوتی ہے. ڈاکٹر یحییٰ آپ سنیے، یہ آپ کا بڑا زبردست قسم کا یہ مناظر تھا مولوی غلام رسول راضی کی صاحب، یہ کیا جواباً کہتے ہیں. پھر اس کے بعد پھر میرے خیال میں آپ کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ میں کیا کہتا پھر رہا ہوں عبدالغفار جمبا کو. تو وہ کہتے ہیں مولوی غلام رسول راضی کی صاحب سے کہتے ہیں جواب میں کہ اس کے جواب میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں ما کان اکثرہم مومنین، ابھی میں نے وہ آیات پڑھی ہے، قلیلم ما یؤمنون کے فقرات وارد ہوئے ہیں. یہ وہی آیات ہیں جو اب میں نے بھی اپنے اس لیکچر میں شروع میں پڑھی ہیں. یعنی مومن تھوڑے ہوتے ہیں. پھر قرآن کریم میں یہ بھی وارد ہے کہ ان توتے اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ. پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے سوائے ایک فرقے کے سب دوزخی ہوں گے. غرض میں نے اکثریت کی حقیقت کو اچھی طرح واضح کیا. میرے مقابل پر مولوی محمد عبداللہ صاحب کے علاوہ دوسرے علماء بھی باری باری بولتے رہے، اور احمدیوں کی طرف سے خاکسار اکیلا ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق و نصرت اور سیدنا حضرت مسیح موعود السلام کی برکت سے جواب دیتا رہا.
تو آج بھی ڈاکٹر یحییٰ صاحب آپ کیا ہیں، آپ کے مولوی سینکڑوں ہزاروں بھی شک ہوں گے، یہ عاجز محمدی مریم مرزا غلام صاحب کا مؤ ذکی غلام مؤ نشان رحمت اکیلا ہی آپ لوگ سب لوگوں کے لیے کافی ہے، آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے دلائل و براہین میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالہ میں حضرت مولوی غلام رسول راضی کی صاحب بھی مخالف مولویوں کو جواباً فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ قلیل تعداد میں ہوتے ہیں اور گمراہ اکثریت میں ہوتے ہیں۔ تو جناب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہمارے اور آپ میں، ڈاکٹر یحییٰ صاحب آپ کی جماعت اور میری جماعت میں اکثریت میں کون ہے؟ وہ گمراہ ہیں، اور اقلیت میں کون ہے؟ وہ حق پر ہیں۔ یہ عاجز، یہ خاکسار کی جماعت حق پر ہے۔ اور یہ جو پیمانہ میں بتا رہا ہوں حیات قدسی سے حوالہ پڑھ کر مولوی غلام رسول راضی کی صاحب کا، وہ صاحب الہام صاحب کشف آدمی تھا، بڑا ان کو ایک مرتبہ ہے جماعت احمدیہ میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم بھی یہی خبر دیتا رہا ہے کہ مومن ہمیشہ قلیل تعداد میں ہوتے ہیں اور گمراہوں کی اکثریت ہوتی ہے۔ آپ یہ جو 40 ویڈیو کا تانا دیتے پھر رہے ہیں مجھے، اصل میں یہ بات کر کے دراصل آپ نے اس عاجز اور میری جماعت کی سچا ہونے پر مور لگا دی ہے کہ عبدالغفار تم سچے ہو، تمہاری جماعت سچی ہے، اور اس بات پر بھی مور لگا دی ہے یہ بات کہہ کر کہ آپ کی اکثریت ہے، اپنی اکثریت کا کر کے دعویٰ، تو اس پر بھی کر دی ہے کہ آپ لوگ گمراہ ہیں۔ مرزا غلام صاحب کے بعد آپ گمراہ ہو چکے ہیں، آپ گمراہ ٹولہ ہیں اور اکثریت میں ہیں، اور ہر زمانے میں ایسا ہی ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مامور جب آتا ہے وہ اس کے چند ساتھی وہ اقلیت میں ہوتے ہیں، قوم جو اکثریت میں ہوتی ہے منکر اور مکفر ہوتے ہیں۔ آگے سامعین اکرام، ڈاکٹر یحییٰ جو ہے اپنی اسی ویڈیو میں 3 منٹ اور 30 سیکنڈ پر کہتا ہے کہ جمبا صاحب کہتے ہیں کہ لندن میں سے ایک چوہا نکلا ہے، آپ سب دیکھنا کہ میں اس چوہے کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میں سامعین کو اپنا گزشتہ جو لیکچر ہے، لیکچر نمبر 81 یعنی 81، جس کا عنوان ہے محمدی مریم علیہ السلام کا مؤ ذکی غلام مسیح الزماں قبرستانی کرائے کے ٹٹوؤں سے کیا بحث و مباحثہ کرے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں بتا چکا ہوں کہ میں تو لندن جا کر اس بندے کو دعوت دیتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر یحییٰ باہر آئیے، میں آیا ہوں، ہم بیٹھتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں مطلب کہ پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے، ہم دونوں فریقوں میں سے کون حق پر ہے کون جھوٹ پر ہے۔ میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ میں نے بتایا ہے اپنے گزشتہ لیکچر میں، یہ بندہ گھر سے باہر نہیں نکلا، کمرے سے باہر نہیں نکلا، تو میں نے تو جو دعویٰ کیا ہے، یہ جو الفاظ اکثر میرے پیش کرتے ہیں اپنی یوٹیوبوں میں، اپنی ویڈیوز میں تو وہ سارا کچھ تیرے ساتھ کر چکا ہوں، لوگ گواہ ہیں کہ لیکن تو ہے بے شرم، ویسے تجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے گا، وہی بھاڑے کا کرائے کا ٹٹو ہے، آپ نے تنخواہ جو منتھلی ملتی ہے اس کو آپ نے ہرا کرنا ہوتا ہے، تو یہ بک تیرا کام ہے، بیٹھ کے اپنے کمرے میں یہ ویڈیو بناتے رہتے ہیں، تو یہ دھندا ہے آپ کا، کرتے رہیں۔ لیکن عبدالغفار جمبا نے جو کہا تھا آپ نے کسی لیکچر میں یا کسی خطبہ میں کہ لندن میں ایک چوہا نکلا ہے اور آپ سب دیکھنا کہ میں اسے کیا کرتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں وہ سب کچھ تیرے ساتھ کر چکا ہوں۔ سامعین کرام، آگے 4 منٹ 25 سیکنڈ پر کہتا ہے کہ جمبا کا کانٹ چھانٹ کر کے، مطلب کہ جمبا کرتے ہیں، جمبا کانٹ چھانٹ کر کے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ تو یہ سب بک کرتا رہا ہے اپنی اس سٹیم یارڈ جو پروگرام آپ نے بنایا ہے، یعنی یہ 4 منٹ 25 سیکنڈ پر آپ کی یہ باتیں ہیں، اس عجز پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کانٹ چھانٹ کا، جبکہ یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ خاکسار کی کتب اور میرے مضامین ہزاروں صفحات پر مشتمل ہیں alghulam.com پر، میرے خطبات بھی اور میرے لیکچر بھی، میرے سوال و جواب کی جو مجالس ہیں وہ بھی، آپ کسی جگہ سے بھی، کسی کتاب سے، کسی مضمون سے بھی کوئی ایک حوالہ مجھے دے دیں کہ جس حوالہ میں میں نے قرآن کریم کی کسی آیت میں کوئی مطلب غلط ترجمہ کیا ہو، اس کی معنوی تعریف کی ہو، یا کسی حدیث کی ہو، یا مرزا غلام صاحب کے کسی الہام کی معنوی تعریف کی ہو، یا مرزا غلام صاحب کے کسی اقتباس کو اس کی معنوی تعریف کی ہو، یا اس کو کمی بیسی کی ہو، میں نے ایک دکھا دیں مجھے، میرے ساتھ آئیں، مقابلہ کریں، میدان میں اتریں، پھر دکھائیں، میں حلفاً کہتا ہوں اس ممبر رسول پر کھڑے ہو کر میں آپ کو منہ منگا انعام دوں گا اس بات کا، اور پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے اگر ایسی آپ نے میری دکھا دی تو میں اپنے دعویٰ پر بھی نظر ثانی کر لوں، لیکن آپ ایک ہی حوالہ نہیں میرے متعلق دے سکتے، کیونکہ
اس قسم کی کانٹ چھانٹ کرنا یہودی صرف لوگوں کو کام ہے، فریبیوں اور مکاروں کو کام ہے، جنہوں نے مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر اپنی کاروباری بزنس شروع کیے ہوتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے یہ، ہمارے اللہ کے بندے کا کام نہیں. صادق کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ان باتوں کی، اس کے پاس سچائی ہوتی ہے. کاذب جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے جھوٹ پھیلایا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو گمراہ کر کے بیٹھے، تو ان کو کان چھاٹ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کرتے رہتے ہیں اکثر، اور آپ کے مولوی پیٹ پرست، آپ کے خلیفے وغیرہ، وہ سارا یہی ان کا کام ہے، وہ کرتے رہتے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے اپنی بلائے قادیان جو ہے، جو مرزا غلام صاحب کی جماعت پر انہوں نے قبضہ کیا، اسی وجہ سے کانٹ چھانٹ سے، تحریف سے انہوں نے اپنی وہ ٹولے کو زندہ کیا ہوا، لوگوں کے آگے دکھاوا کرتی ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جہاں تک یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جمبا کانٹ چھانٹ کر کے ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے کشمیر فتح کر لیا، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں انشاءاللہ کشمیر بھی ایک دن ضرور وہ کشمیر جو فتح کر لیں گے. وہ مظلوم ہیں بیچارے، اللہ تعالیٰ کی مدد میں سمجھتا ہوں کسی وقت بات آ سکتی ہے ان کے لیے، تو ان کی بھی اور رسگاری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور کشمیر فتح بھی ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس عاجز نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض پا کر، محمدی مریم مرزا غلام صاحب کی دعاؤں کے نتیجہ میں ربا اور لندن کو یقیناً فتح کر لیا ہوا ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ آؤ میرا اس عاجز کا، ایک مسکین کا، ایک معمولی انسان کا، جس کو مذہب کی الف بے کا بھی پتہ نہیں تھا، اس کا مقابلہ کر کے دیکھو. آپ تو بگوڑے ہیں، میں نے آپ کو میدان مبالغہ، میدان مناظرہ میں بگا دیا ہوا ہے. اگر آپ میں کوئی دم خام ہے آئیں دکیل میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسٹیم یارڈ کے ڈرامے ختم کرو. یہ سب فریب کاریاں آپ لوگوں کی، یہ تماشی ہیں، سرکس ہے. میرے پاس آؤ، میرے آپ مہمان ہوں گے، میں آپ کو عزت دوں گا، کوئی بد زبانی نہیں ہوگی. آپ جو مرضی کرتے رہنا میرے پاس آ کے بھی، میں نہیں کروں گا کوئی ایسی بات. ہم پیش گوئی مسلم موت کے حوالہ سے سر پرستی ہے، ہمارا تنازعہ ہوگا، ہم بات کریں گے، میں آپ کی ہر بات سنوں گا. آپ ریکارڈنگ کرنا، میں بھی ریکارڈنگ کروں گا. ایک تیسرا فریق ہمارا ہوگا، ہم متفقہ طور پر اس کو تیار کریں گے، وہ بھی ریکارڈنگ کرے گا. اس بات کا شک دور کرنے کے لیے کہ کہیں ہم دونوں فریقوں میں سے کوئی کمی بیشی نہ کریں ریکارڈنگ میں، تو یہ بھی ہم بندوبست کر لیں گے. میں آپ کی پیش ہوئی مسلم موت کے حوالے سے 1 دن 2 دن 10 دن تک دلائل سنوں گا، بڑے ہمت سے اور بڑے تسلی سے اور بڑے تحمل سے میں آپ کے ہر بات سنوں گا. اور میں آپ کی جو سوال ہوں گے، آپ کی جو باتیں ہوں گی، ان کے جواب میں اپنی باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے. آپ کو باہر وہ سننی پڑیں گی. وہاں پر یہ اسٹیم یارڈ والا تماشا نہیں ہوگا کہ جی جب چاہے کسی کو ریموو کر دیا، جب چاہا کسی کی بات کو قطع کر دی، اپنا لچ تلنا شروع کر دیا وہاں پر، اور کہنا شروع کر دیا بھی فلاں یہ وہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی بھاگ گیا. جھوٹے الزام لگانا یہ آپ کا کام ہے. تو وہاں پر جب ہم آمنے سامنے بیٹھ کر، خواہ یہ معاملہ کیل میں ہو یا لندن میں ہو، آمنے سامنے بیٹھ کر جب ہم گفتگو اور بات چیت کریں گے، وہاں پر اس قسم کی تماشی بھی نہیں ہو سکے گی. لوگ اور بھی ہوں گے. تو انشاءاللہ میں تو تیار ہوں، میدان میں کھڑا ہوں 2014 سے. اگر آپ میں دم خم ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض پا کر اور محمدی مریم مرزا غلام صاحب کی دعا کے نتیجے میں ربا اور لندن کو فتح نہیں کیا، آؤ ثابت کرو کہ میں نے نہیں کیا، دکھاؤ آ کے میرا مقابلہ کر کے. اور اگر آپ چاہیں، میں وہی آپشن دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نہ آنا چاہیں کہ میں لندن آنے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھی ہوں گے، میری جماعت ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پر میری شرط ہوگی کہ مرزا مسرور کو آ کر بیٹھنا پڑے گا اپنی جماعت میں. وہ بے شک بات چیت پھر سلام دعا ہم کریں گے ایک دوسرے سے، اس کے بعد میں اس کو حق دوں گا بھی جس عالم کو چاہیں میرے آگے کھڑا کر دیں، وہ بولے. جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کی طرف سے میں خود قائد جماعتی احمدیہ اصلاح پسند معمور من اللہ میں بات کروں گا، آپ لوگوں سے سوال بھی کروں گا، آپ لوگوں کے سوال سن کر ان کے جواب بھی دوں گا. اور یہ ہماری بحث ہوگی، بات چیت ہوگی، 1 دن 2 دن 10 دن ہوگی. تو پھر ثابت کرو وہاں پر کہ اس دعوے کو خاکسار، کیونکہ میں نے ربا اور لندن کو الحمدللہ ثم الحمدللہ فتح کر لیا ہوا ہے. باقی ماننا نہ ماننا وہ تو اللہ کا کام ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں. وہ جب چاہے گا پھر آپ کو وہ ٹھیک بھی کر دے گا، وہ منوا بھی لے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں، یہ ہدایت مرسل کے پاس نہیں ہوتی. آنس ہم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اے میرے بندے،
کیا تو ہلاک ہو جائے گا اس کی وجہ سے کہ یہ لوگ ہدایت نہیں پاتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت تیرے پاس نہیں ہے، تیرا کام ہے کہ وما علینا الا البلاغ، وما علینا الا البلاغ المبین، کھول کھول کے بتا دینا ہی تیری ذمہ داری ہے، تو دروغہ نہیں ہے۔ ہدایت میرے پاس ہے، میں جس کو چاہوں دے دوں، جس کو چاہوں اس سے محروم رکھوں۔ اگر آج تک میری اتنی کوشش کے باوجود آپ ہدایت پانے کے لیے تیار نہیں ہو، اس میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہو، یا آپ اس قابل ہی نہ ہوں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ اور اگر آپ اس قابل ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا بھی، تو میں اس کے وقت کو نہیں جانتا، میں جو میرا کام ہے ایک مرسل کا، ایک معمول من اللہ کا ہوتا ہے، وہ کرتا پھر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بتا رہا ہوں۔ تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کشمیر کی فتح کرنے کی جو باتیں فضول کر رہے ہیں نا، خاکسار نے الحمدللہ ربا اور لندن کو فتح کر لیا ہوا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس دعوے میں غلطی پر ہوں، آئیں کیل میں، میرا دعوت مبالغہ اور دعوت مناظرہ قبول کر کے آئیں کیل میں، بات چیت کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا۔ یا مجھے لندن بلائے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عبدالغفار جمبا نے ربا اور لندن کو فتح کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا۔ انشاءاللہ کبھی بھی آپ مجھے نہیں بلائیں گے، میرا خیال ہے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو موت ہے آپ کی۔ تو بہر اللہ کرے ایک دن آپ اس موت کو لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ امین کرام 5 منٹ پر یہ آخری میں بات ہے جو میں اب کروں گا، یہ ڈاکٹر یحییٰ اور اسٹریم یارڈ پر بیٹھ کر نا اپنا جو سرکس کرتا ہے، اس نے یہ کہا کہ جمبا صاحب کی چلاکیاں، جمبا صاحب نعوذ باللہ تحریفیں کرتے ہیں، یہ الفاظ ہیں اس کے، سن لیں وہاں پر۔ میں آپ کو سامعین کو بھی کہتا ہوں، اس ڈاکٹر یحییٰ بھی کہتا ہوں، دیکھیں سچے اور صادق جو انسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنہیں معمور فرماتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ روح القدس کے ساتھ انہیں دلائل اور براہین سے مسلح کر دیتا ہے، انہیں کسی چلاکی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مسلح ہوتے ہیں۔ اور رسول غالباً انعام میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ دلیل سے ہی زندگی ملتی ہے، اور دلیل کے ذریعے ہی لوگ، یعنی دلیل سے محرومی کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ آپ تو اس سازش کے آگے ہلاک ہیں، ربا بھی ہلاک ہو چکا ہے اور لندن بھی ہلاک ہو چکا ہے اس سازش کے آگے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ سچے اور صادق کو معمور من اللہ جو ہوتا ہے، اس کے پاس دلائل اور براہین کا خزانہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ تو صادق اور سچے اور معمور کو تو چلاکیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، چلاکیاں تو اس قسم کے لوگ جو کرتے ہیں، جو آپ جیسے لوگ ہیں، جو معمور من اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں اپنی دکان کو بچانے کے لیے، اپنے کاروبار کو مذہب کے نام پہ جو کاروبار کیا ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے، اپنے مفادات کو بچانے کے لیے، اس قسم کے لوگ جیسے کہ اسٹریم یارڈ پر آپ چلاکیاں کرتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ہم تو کھلے اوپن ہیں۔ میں کہتا ہوں کیل میں آؤ، اوپن اگر چاہیں ڈسکشن کرنا، میری طرف سے کھلی اجازت ہے، اوپن، یعنی سینکڑوں بندے اگر سننا چاہیں ہمیں وہاں پر بیٹھ کر، تو میری طرف سے اس کی بھی آپ کو اجازت ہے، خواہ کیل ہو خواہ لندن ہو، وہاں پہ بندوبست کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو سینکڑوں بندے جتنے بھی وہاں آ سکتے ہوئے وہ سنیں، آپ کے بھی بندے جماعتی احمدیہ قبرستان میں سے بھی ہوں گے، جماعتی احمدیہ اسلاف سند کے بھی دوست ہوں گے، تو وہ سنیں، اور بھی جماعتی احمدیہ لاہور ہے یا عام مسلمان بھائی ہیں ہمارے، وہ بھی سنیں ہماری، آپ کی اور میری، یعنی جماعتی احمدیہ قبرستان اور جماعتی احمدیہ اسلاف سند کے مابین جو بات چیت ہوگی اس کو سنیں، بے شک لائیو سنیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس میں، آپ لوگوں کو ہے، تبھی آپ اسٹریم یارڈ پر یہ تماشے کرتے پھر رہے ہیں کہ جمبا صاحب آپ کو ہم دعوت ہے مناظرہ دیتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر سارا ہولڈ جو پروگرام کا ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ جو میرے عزیز ساتھی عزیز ملک شاہد صاحب نے وہ آئینہ نمبر 27 تیار کیا ہے، اس وقت آن ایئر ہے الغلام.com پر، یعنی اپ ڈیٹس میں، عام سادہ احمدی اور مسلمان بھائی سب کو میں کہوں گا وہ سنیں کہ یہ لوگ ڈاکٹر یحییٰ ٹائپ لوگ جو ہیں، یہ قبرستانی ایجنٹ ہیں، یہ کرائے کے ٹٹو اور بھاڑے کے ٹٹو ہیں، بلائے قادیان کے کھڑپیچوں کے، یہ کیا کرتے ہیں، یہ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، اور اسی سامنے آ کے نہیں بات کریں گے کیونکہ جھوٹے ہیں۔ تو وہ جو آئینہ نمبر 27 پہ میرے ساتھی ہیں، ان کا پول کھولا ہے اس ڈاکٹر یحییٰ کا، بھی یہ کیا کرتا ہے، تو آپ سنیں دیکھیں تماشا۔ اسی طرح چاہتا ہے کہ عبدالغفار جمبا کو بھی میں بلاؤں وہاں پہ، تو وہاں پر پھر میں ڈرامے اپنے کروں، ایسے نہیں ہو سکتا، ہماری بات چیت ہوگی آمنے سامنے۔ ڈاکٹر یحییٰ میدان میں اتر، اگر آپ مبالغہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں تیار ہوں، کیل آئیں، کیل نہیں آنا چاہتے تو مجھے بلائیں، لیکن جب آپ مجھے بلائیں گے تو وہاں پر مرزا مسعود کو اس آپ کا جو گروپ ہے اس میں بیٹھنا پڑے گا میرے سامنے،
باقی جس عالم کو بھی میرے آگے کرے گا تو میں اس سے بات چیت کروں گا. میں وہاں پر یہ نہیں کہوں گا کہ صرف مرزا مسوری میرے ساتھ بات کرے، میں اس سے ہی بات کروں گا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. مجھے پتہ ہے کہ بے علم آدمی بیچارہ مرزا طاہر احمد صاحب بھاگتے ہوئے اس کو ملا ہی مرزا مسرور احمد. میں چلتا ہوں میری جگہ پہ بیٹھ، وہ ڈرامہ کر گیا نا، تو وہ بے علم آدمی ہے بیچارہ، اس کو کیا وہ خلیفہ ہے کیا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے. میں تو اس کے لیے بھی دعا کرتے رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاکت سے بچانا اور اس کو ہدایت دے دے. یہ مرزا غلام صاحب کی نسل میں سے ہیں، یہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. اور پوری جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے، اللہ ان کو ہلاکت سے بچانا، ان کو ہدایت دے دے. میں ان کی ہدایت کا طالب ہوں، اسی لیے میں دعا کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ یہ مرزا غلام صاحب کو صرف نام ہی لیتے ہیں منہ سے، ویسے عام سادہ قبرستانی احمدیت تو نام ہی لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں مرزا صاحب کی احمدیت ہے کیا. تو پھر بھی چونکہ یہ نام لیتے ہیں، اس کی طرف منسوب ہے. اے اللہ، میں تیرے سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو ہلاکت سے بچانا، ان کی ہدایت کے سامان پیدا کر. تو قادر مطلق ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ تو اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے، کسی گروہ کو، کسی انسان کو، کسی قوم کو، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کرے تم میں ہدایت مل جائے. اس کے بعد سامنے کرام یہ بندہ کہتا ہے کہ جمبا صاحب نعوذ باللہ تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹا آدمی ہے. میں دوبارہ سامعین سے کہتا ہوں کہ دیکھیں میرے ہزاروں صفحات alghulام.com پر میرے مضامین ہیں، میری کتب ہیں، میری تقاریر ہیں، میرے خطبات ہیں، میری مجلس سے سوال و جواب ہیں، بے انتہا وہاں پر لٹریچر ہے، تقریری بھی تحریری بھی. ڈاکٹر یحییٰ تو ایک جگہ پر میری حوالہ دے دے کہ جہاں پر میں نے تحریف کی ہو، میں آپ کو منہ مانگا نام دوں گا، اور ہو سکتا ہے میں اپنے دعوے پر بھی پھر نظر ثانی نکالوں. لیکن سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ایک حوالہ بھی آپ میری تحریروں سے اور میری تقریروں سے دکھا سکیں. یہ تمہارا دھندا ہے. ابھی میں دیتا ہوں، مثالیں دیتا ہوں آگے چل کے. آپ کیا کرتے کیا ہیں آپ لوگ؟ یہ تو کام تمہارا ہے، یہ یہودیوں کا ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، النساء 47 میں اللہ فرماتا ہے جو لوگ یہودی ہیں ان میں سے بعض کلمات کو ان کی جگہوں سے ادر بدل دیتے ہیں. تو یہ کام تمہارا ہے ڈاکٹر یحییٰ. سمجھ میری باتوں کو، میں حق پر ہوں، سچا ہوں، صادق ہوں. میں وہی موعود نشان رحمت ہوں، اور میں وہی موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہوں جس کو محمدی مرزا غلام احمد السلام کو اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیار پور میں بشارت بخشی تھی کہ اے میرے بندے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. تو وہ نشان رحمت ہوں میں موعود. آپ کو ہدایت کی طرف بلا رہا ہوں، اور آپ کو سچائی آپ کے آگے کھول کر بتا رہا ہوں کہ آپ کے نام نیاد پیٹ پرست مولویوں نے یا نام نیاد خلیفوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. تم تو صرف تنخواہ لینے والے بندے ہو. خوف کرو، اپنی تقوی پیدا کرو اپنے آپ میں. تقوی ہی انسان کو ہدایت کی طرف لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو نہ صرف علم دیتا ہے بلکہ ان کو ہدایت بھی دیتا ہے. غیر متقی جو ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر دور میں، ہر مرسل کے وقت میں وہ ہمیشہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں. تو سامعین کرام، اب میں اپنے ایک مضمون ہے، میرا مضمون نمبر 2 ہے، اس کا عنوان ہے تحریف کیوں. اس میں کافی مثالیں میں نے دی ہوئی ہیں کہ یہ ڈرامہ کیا کرتے ہیں ان کے نام نہاد خلیفے جو ہیں، کیونکہ ان پاس حق اور سچ تو ہے نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اور جھوٹ کو کس طریقے انہوں نے سچ بنایا ہوا، اور لوگوں کو احمدی بیچارے جو پیچھے رہے وہ چندے دیتے رہتے ہیں یا ان کی جھوٹ سنتے رہتے ہیں تقریروں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں. تو وہ بیچارے کیا کریں. تو بہر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں تو ان کی ہدایت کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں، اور یہ سارا یہی ہے کہ یہ لوگ ہدایت سے محروم نہ رہیں، ہدایت پا کر اس دنیا سے اللہ کے پاس جائیں. اس مضمون میں میں نے کافی مثالیں دی ہیں جہاں پر انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے اور کمی بیشی کیا ہے عبارتوں میں، اور بعض فقرات پڑھتے ہیں، بعض نہیں پڑھتے. تو بہرحال سامعین، میرا جو مضمون ہے، مضمون نمبر 2 alghulام.com پر تحریف کیوں، تو وہاں پر ڈاکٹر یحییٰ آپ بھی پڑھنا دوبارہ، اور عام سامعین قبرستانی میرے احمدی بہن بھائی اور بزرگ وہ بھی پڑھیں. پہلی مثال میں دیتا ہوں، عبارت میں کمی بیشی کی مثال ہے. حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام امام مہدی و مسیح موعود اپنے رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں. یہ حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 پر، آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پر. میں وہ حوالہ پڑھتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں. خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ آبادیوں میں آباد ہیں
کیا یورپ اور کیا ایشیا ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہ وہی بات ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اس کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس اپنے ان الفاظ میں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ آگے حسن اس پوری جو گفتگو انہوں نے کی ہے چند صفحات میں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اسی صفحہ پر یعنی 306 صفحہ پر روحانی خزائن جلد 20 حاشیے میں بڑی تفصیل سے پھر وہ بتاتے ہیں اے روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا کون ہوگا، معمولی ہوگا، مسکین ہوگا، تم ٹھوکر نہ کھا جانا۔ اب میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈرامہ پھر کیا کرتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ جو جناب مرزا طاہر صاحب تھے نا، انہوں نے میرے دعوے کے بعد نا 1993 میں 27 اگست 1993 میں جب یو کے کا جلسہ سالانہ ہونا تھا، ان کو فکر پڑ گیا بھی یار پتہ نہیں کتنا زیادہ داؤ عبدالغفار جمبا کا پھیل چکا ہے، ان کو تو پتہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے پھر ایک جلالی خطبہ دیا 27 اگست 1993 کی میں خطبے کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پر انہوں نے یہی الوصیت کی یہ اقتباسات پڑھے تھے، اور وہاں پر اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ چھوڑ گئے تھے۔ آپ انٹرنیٹ پر ان کا یہ خطبہ ہوگا 27 اگست کا 1993 کا، آپ وہاں پر تحقیق کریں۔ علاوہ اس کے یہ ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک مرد خدا۔ میں اس کے متعلق بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک مرد خدا تھے یا وہ ایک مرد نفس تھے۔ دیکھیں کسی انسان کے جو زبان ہوتی ہے کہنے سے نہیں پتہ لگتا کہ وہ کیا ہے، کسی انسان کے رویے اور اس کے اعمال سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بندہ ہے کیا وہ مرد خدا ہے یا مرد نفس ہے۔ تو یہ شخص میں تو اپنے خطبات میں اپنے مضامین میں ثابت کر چکا ہوں، میں بہرحال ان کی بڑی عزت کرتا تھا اپنی زندگی میں، اور مجھے امید تھی کہ یہ سچائی کا خون نہیں کریں گے، لیکن یہ بندہ بھی سچائی کا خون کر کے آگے گیا ہے۔ بہرحال اپنی بھگت رہا ہے وہاں پہ، اپنے جو بھی اعمال بدعمالیاں کی ہیں اس شخص نے، سچائی کا جو خون کیا ہے اس کو اس کی اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے رہا ہے آگے آخرت میں۔ تو بہرحال میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ ایک مرد خدا نہیں تھے بلکہ ایک مرد نفس تھے۔ اور یہ جو کتاب ہے اس کے صفحہ 187 پر اسی یہ جو ہے بلکہ ان کی ہے، یہاں پر یہی بات جو ابھی میں نے پڑھا ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا رسالہ الوصیت سے آخری جو الفاظ ہیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ چھوڑ دیا ہے۔ میں پڑھ دیتا ہوں وہ صفحے میں تھوڑا سا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ کیا ایشیا، ان کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاص اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ یہاں پر آ کے اس حوالے کو حضرت مرزا صاحب کے حوالے کو ختم کر دیا۔ آگے جو لفظ تھے اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ جو میں 187 ان کی کتاب کا صفحہ ہے، میرے پاس کتاب ہے، یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، آپ کو مل جائے گی، وہاں پہ چیک کریں، علیہ السلام پہ اس کتاب پہ چیک کریں۔ ڈاکٹر یحییٰ یہ ہیں وہ قطر و بیبنت، یہ ہے وہ تحریفیں، یہ ہے وہ کانٹ چھانٹ جس کا جھوٹا الزام اس عائز پر تو لگا رہا ہے۔ میں ثبوت دے رہا ہوں کہ یہ دھندا آپ لوگوں کا ہے۔ یہ تھا جلالی خلیفہ جس کو آپ اس کے مرنے کے بعد مجدد بناتے پھر رہے ہو 15ویں صدی کا، کیونکہ آپ کو پتہ نا وہ تو آنا نہیں، اب اس نے تو آنا نہیں، اس کو مجدد بنا دو کیونکہ یہی تمہارا کام ہے۔ اسی طرح لوگوں نے گمراہ کیا، یہ ساری زندگی یہ مجددی حدیث مجدد کی یا مجدد کی جڑ کاٹتے رہے، اور اس کا بڑے بھائی نے تو حدیث مجدد کو جعلی قرار دے دیا، مرزا ناصر احمد صاحب نے، حافظ تھے وہ بھی۔ تو یہ ایک میں ثبوت دے رہا ہوں عبارتوں میں کمی بیشی کی، یہ جو آپ نے الزام مجھ پر لگایا ہے۔ تو اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کمی بیشی کی، یعنی عبارت میں کمی بیشی کی ایک دوسری مثال سن لیجیے۔ حضرت مرزا غلام احمد محمدی مریم امام مہدی و مسیح موسم اپنی کتاب حقیقت الوحی میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو ان کو حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 228، یہ روحانی خزائن ہے میرے پاس، چیک کر لیں دوست، جو میں پڑھوں گا اس میں سے پڑھوں گا۔
حسن فرماتی ہیں 42واں نشان یہ ہے کہ خدا نے نافلہ کے طور پر 5ویں لڑکی کا وعدہ کیا تھا، جیسا کہ اسی کتاب مباح الرحمان کے صفحہ 139 میں یہ پیشگوئی لکھی تھی، وبشرنی بخامس فیہن من الاحیان، یعنی 5واں لڑکا جو 4 سے علاوہ بطور نافلہ پیدا ہونے والا تھا، اس کی خدا نے مجھے بشارت دی کہ وہ کسی وقت ضرور پیدا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں ایک اور الہام بھی ہوا کہ جو اخبار البدر الحکم میں مدت ہوئی کہ شائع ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انا نبشرک بغلام نافلۃ لک نافلۃ من عندی، یعنی ہم ایک اور لڑکے کی تجھے بشارت دیتے ہیں کہ جو نافلہ ہوگا، یعنی لڑکے کا لڑکا، یہ نافلہ ہماری طرف سے ہے۔ چنانچہ قریباً 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہے کہ میرے لڑکے محمود احمد کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا جس کا نام نصیر احمد رکھا گیا۔ سو یہ پیش ہوئی 4.5 برس کے بعد پوری ہوئی۔ یہ الفاظ پڑھیں، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 228 پر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں وہاں پر آپ کو دکھاؤں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حضور صاحب نے یہ الہام کو نافلہ موت پر لگایا تھا اپنے پوتے پر، نصیر احمد پر، تو جناب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وفات کر لیا۔ اسی طرح جس ذکی غلام کے حوالہ سے حضرت مرزا صاحب نے اپنے لڑکے پر ہاتھ رکھا یا اشارہ کیا کہ یہ وہ ہے، جیسے بشیر احمد اول ہیں یا صاحبزادہ مبارک احمد تھے، اللہ نے ان دونوں کو فوت کر لیا۔ جن کے متعلق نہیں کہا، یعنی ذکی غلام کی پیشگوئی کو جن پر چسپاں نہیں کیا، وہ زندہ رہے۔ مرزا ناصر احمد ہیں، اپنا مرزا بشیر الدین محمود احمد ہیں، مرزا بشیر احمد ہیں، مرزا شریف احمد، وہ زندہ رہے۔ اور اس طرح وہ پوتا جو مرزا نصیر احمد فوت ہو گیا۔ تو اب دیکھیں ان کی کمی بیشی کی میں مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ ایک کتاب ہے حیات ناصر جلد اول، لکھنے والا ہے محمود مجیب اصغر صاحب۔ شروع میں آپ پڑھیں اس کا جو دفاچہ وغیرہ ہے، یہ بندے نے بغیر اس بندے سے پوچھے کہ یہ جو تم کر رہے ہو، یہ الہام مرزا ناصر پر ٹھوکتے پھر رہے ہو، اس کا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان کو پتہ ہے نا سارے کو بھی یہ ہمارے جو قائدین ہم سے کیا چاہتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان الہاموں کو ہم پر ٹھوک دو، جڑ دو، تو یہ جڑتی ہیں اور پھر تنخواہیں اور اچھے مرامات لیتے ہیں۔ یہ سارے صفحہ 8-9 دیکھیں، یہ سارے اس نے الہام اس شخص نے، یہ بھی محمود مجیب اصغر، یہ بھی کرائے کا ٹٹو اور یہ بھاڑے کے ٹٹو ہیں جو اس قسم کی برات لیتے ہیں اس قسم کا کام کر کے۔ اس شخص نے اس کتاب میں یہی مرزا غلام صاحب کا جو حوالہ بھی میں نے پڑھا ہے، یہ صفحہ 10 پر ہے، یہ دیکھیں، یہ صفحہ 10 میں دکھا رہا ہوں، میں نے نشان لگایا ہوا ہے۔ یہاں پر آ کر اس نے کیا کیا ہے کہ حضور صاحب آگے فرماتے ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں اس کا حوالہ، وہاں پر وہ ختم کرتا ہے نا تو بیچ میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر حیات ناصر کی اس کتاب میں محمود مجیب اصغر صاحب کیا ڈرامہ کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں۔ اس کتاب کی جلد اول کے صفحہ 10 پر حضور صاحب کی کتاب کا مذکورہ اقتباس نقل کیا گیا ہے، اور اقتباس کی آخری قریباً 3 سطور، چنانچہ قریباً 3 ماہ کا عرصہ گزرا ہے کہ میرے لڑکے محمود احمد کے گھر میں لڑکا ہوا جس کا نام نصیر احمد رکھا گیا، سو یہ پیشگوئی 4.5 سال کے بعد پوری ہوئی۔ یہ الفاظ مرزا صاحب کے حقیقت الوحی کے اس میں سے اس شخص نے حذف کر دیے، پچھلے الفاظ جو ان کے کام کے تھے، کیونکہ یہ مرزا ناصر پر وہ پیشگوئی لگاتے پھر رہے تھے نا۔ مرزا نصیر پر تو مرزا صاحب نے خود لگائی تھی، وہ تو فوت ہو گیا، اللہ نے اس کو پوتے کو فوت کر لیا۔ لیکن ان کے متعلق مرزا ناصر تو پیدا ہی بعد میں ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ فوت بھی ہو گیا تو ہم دوسرے پہ لگا دیں گے۔ یعنی اتنے لانتی لوگ ہیں، اتنے یہ کوئی مذہبی لوگ ہیں، یہ تو قبضہ اور مافیا گروپ ہے۔ یہ شخص اس پہ مرزا ناصر پر ٹھوک کر بیٹھا ہوا ہے، سارے الہام۔ بندہ ان سے پوچھے کہ یار آپ کے پاس کیا دلیل ہے یہ الہام ٹھوکتے پھر رہے ہیں مرزا ناصر احمد پر، تو فوراً جب یہ سوال کرے گا کھڑپینس کو، یعنی جو بھی بلائے کا عادیان کو سود کا ہوگا تو اس کو خارج کر دے گا، تو یہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ تو یہ لوگ اس قسم کے جھوٹ بول کے کمی بیشی کر کے امبرات لینے والے لوگ ہیں، اور ہیں سارے کرائے کے ٹٹو۔ ڈاکٹر یحییٰ سن لیا کہ کمی بیشی کون کرتا ہے، کانٹ چھانٹ کون کرتا ہے، اور تو الزام اس عاجز پر لگا رہا ہے، یہ جھوٹے الزام، تو بھی ایسی کام کرتا ہے۔ تیسری مثال سن لیجئے، نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم
کی جو حدیث ہے اس کی معنوی تعریف کرتے ہیں یہ لوگ۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود امام مہدی علیہ السلام کے الہام سے ثابت ہے کہ آپ کے بعد بھی آپ کی غلامی میں ایک شخص روح القدس پا کر کھڑا ہوگا اور مسیحی نفس ہوگا وہ، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مسیح کا درجہ رکھتا ہوگا۔ مزید بارآں یہ بھی فرمایا ہے کہ آنسم کی احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امت محمدیہ میں مسیح ایک سے زیادہ انسان ہے۔ میں نے اپنی کتاب غلام مسیح الزمان میں اس میں بڑی تفصیل سے بات چیت کی ہوئی ہے اور حوالے دیے ہوئے ہیں۔ ایک مسیح تو حضرت امام مہدی علیہ السلام تھے، اور دوسرا مسیح اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے سنیے۔ یہ صحیح مسلم باب نزول عیسیٰ کا بیان صفحہ 262 و صحیح بخاری باب نزول عیسیٰ ابن مریم صفحہ 354۔ حدیث اس طرح ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم بنکم۔ ترجمہ اس طرح ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس کتابیں مشکات ہے، اس میں سے دیکھ لیں، یہ حدیث عالم اسلام میں یہ اس میں موجود ہے، تو اس کا دیکھیں ترجمہ وہی جو ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں وہی ان لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ اس طرح سامعین کرام، یہ جو صحیح مسلم کتاب ہے اس میں بھی ترجمہ جو میں نے پڑھا وہی با امامکم منکم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، وہی یہی ترجمہ عالم اسلام کے علماء نے کیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو صحیح بخاری ہے اس میں بھی ترجمہ یہ حدیث مسیح ابن مریم کی، تو و امامکم منکم کا یہی ترجمہ کیا ہوگا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ چیک کر لے جا کے وہاں پہ۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے بھی اس حدیث کا جو ترجمہ ہے آپ علیہ السلام کی کتاب حقیقت الوحی جلد 22 صفحہ 200 پر غالباً ہے، پہلا نشان جو اپنی صداقت کا وہ بتاتے ہیں، یہ دیکھیں پہلا نشان، وہاں پر انہوں نے یعنی حضرت مرزا غلام صاحب نے اسی حدیث کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ یہ جو ترجمہ بھی میں نے پڑھا میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو کہ عالم اسلام میں جتنی بھی اس حدیث کے تراجم کیے گئے ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اب میں آپ بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مثلا یہ جو حقیقت الصالحین ہے ان کی کتاب ہے حدیثوں کی، سامعین کرام جماعتی علماء کی چلاکیاں دیکھیں۔ حقیقت الصالحین جو کتاب ہے ان کی مشہور کتاب ہے، اس کے صفحہ 898 پر آنسم کی یہی حدیث درج کی گئی ہے، اور اس حدیث کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے۔ کتاب کا مصنف لکھتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صفحہ 898 حقیقت الصالحین، سامعین وہاں پہ چیک کر لیں، ڈاکٹر یحییٰ چیک کر لینا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری حالت کیسی نازک ہوگی جب ابن مریم یعنی مسیح مبعوث ہوگا۔ آگے وہ لکھتے ہیں جو تمہارا امام اور تم میں سے ہوگا، یہاں پر ڈنڈی مار گئے جو، حالانکہ جو کا تو نہیں بنتا، وہاں پر تو آتا ہے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ وہاں پر یہ ملک سیف الرحمان تھے جنہوں نے یہ حقیقت الصالحین کی تدوین کی تھی، تو یہ ڈنڈی مار رہے ہیں یہاں پر نا، جو تمہارا امام اور تم میں سے ہوگا، یعنی جو کر کے یعنی اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ جب نزول مسیح ہوگا نا، ایک تو ایسا ہوگا کہ جب نازل ہوگا وہ نازل ہوتے ہی فَأَمَّاكُمْ تمہاری امامت کرے گا۔ پھر ایک حدیث میں آنسم نے فرما دیا فَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ کہ یعنی آسمان سے کوئی نہیں نازل ہوگا، بس وہ تمہاری امامت کرے تم میں سے۔ ایک حدیث میں آنسم نے فرما دیا کہ وا امامکم منکم اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی عیسیٰ ابن مریم کا نزول بھی ہوگا، اور جب اس کا نزول ہوگا تو اس وقت دنیا میں جو آنسم کی طرف منسوب ہونے والی سچی جماعت ہوگی کوئی، اس کا ایک امام ہوگا، وہ با امام جماعت ہوگی، لیکن اس کا امام بھٹکا ہوا ہوگا، گمراہ ہوگا۔ یہ صورتحال ہے۔ آنسم فرما رہے ہیں، آنسم کا فرمانا غلط کیسے ہو سکتا ہے؟
یقیناً جب عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے اور جو امام زمین پر ہوگا وہ گمراہ ہوگا، کیونکہ اگر وہ گمراہ نہ ہو تو کسی عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آنسم نے جو فرمایا اللہ سے علم پا کر سچ فرمایا، اور اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ وہ امام جو زمین پر ہوگا وہ گمراہ ہو چکا ہوگا۔ جیسے کہ جماعت احمدیہ قبرستان جو ہے مرزا غلام صاحب کی جماعت میں یہ تماشا ہوا ہے، تو سارے گمراہ ہیں لوگ 1954 سے آج تک۔ یہ گمراہی ٹولہ اپنے آپ کو خلفائے اعلی منہج نبوت بنا کر بیٹھا ہوا ہے، قدرت ثانیہ کے مذاہب بنے ہوئے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ بلائے دمشق کا الہام جو انہی کے متعلق تھا مرزا غلام صاحب پر نازل ہوا۔ اور میرا 2 اگست 2019 کا خطبہ سنیں، میں نے ثابت کیا ہے یہ بلائے دمشق دراصل یہ بلائے قادیاں نہیں ہے، اور یہ الہام ہے مرزا غلام صاحب کا غالباً 1907 کا ہے یا تذکرہ میں ہے، کلیسیا کی طاقت کا نسخہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو میں نے اکثر اپنے خطبات میں لیکچر میں بتایا ہوا ہے کہ جو لوگ پوپوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طرح عیسائیوں کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے اور چندے لیتے ہیں، خدا کے نام پر جنت بیچتے ہیں، یہ سارا کام مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کی جانشینوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ یہی الہام جو ہوا تھا مرزا غلام صاحب کو کلیسیا کی طاقت کا نسخہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ اے میرے بندے مرزا غلام احمد، تیری جماعت میں تیرے بعد یہی کچھ ہونے والا ہے، ایک کلیسا والا ڈرامہ ہونے والا ہے۔ اور بلائے دمشق کا الہام بتاتا تھا کہ اے میرے بندے تیرے بعد یہ قادیان میں یزیدی صرف لوگ لیتے ہیں، اور تیری نسل ہی ہے وہ جو یزید بننے والی ہے، اور وہی بلائے دمشق بننے والی ہے۔ تو یہ باری باتیں ہیں، میں بتا رہا ہوں اس وقت کہ سیدھا سا ترجمہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہوگے تم جب ابن مریم نازل ہوگا تم میں اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یہاں پر سیف الرحمان صاحب مولوی بڑے اجل مولوی تھے جماعت کے، میرے ایک پیروکار ہیں، ان کے خالو بھی تھے یہ حضرت، یہ کہتے ہیں کہ جب ابن مریم یعنی مسیح مبعوث ہوگا جو تمہارا امام اور تم میں سے ہوگا۔ ڈاکٹر یحییٰ دیکھ لیا ہے کہ ڈنڈی کون مار رہا ہے، یہ مانوی تعریف کون کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں یا تم لوگ کر رہے ہو؟ یہ صرف جو بلائے دمشق کے کھڑپینچ ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سارے ایک کرائے کے ٹٹو تھے یہ لوگ، میں ان کو کرائے کے ٹٹو کہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی آختیں تباہ کر لیں، صرف اپنی دنیائی مفادت کی پیچھے بیچ دی اپنی ان لوگوں نے آخرت۔ آگے وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس حدیث کے ترجمہ میں واقع ترجمہ جو کر کے امامت کو نازل کرنے والے کی طرف پھیر کر حدیث کی مانوی تحریف کر دی گئی ہے۔ حالانکہ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابن مریم کے نزول کے وقت امت محمدیہ میں امام زمین پر موجود ہوگا۔ جو بھی آسم کی طرف منسوب امام مہدی کو جماعت وہ چھوڑ جائیں گے، اس حدیث میں تو یہ باتیں آسم نے نہیں فرمائی، مطلب یہی ہے کہ امام مہدی پہلے آئیں گے، اس کے بعد ابن مریم مسیح سے ابن مریم نازل ہوگا۔ تو امام مہدی کی جماعت کا جو امام ہوگا موجود ہوگا دنیا میں، تو اس وقت پھر وہ نزول مسیح سے ابن مریم ہوگا، وہی ممدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کا موعود نشان رحمت، موعود ذکی غلام مسیح الزمان، وہی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ علیہ السلام کو بتایا تھا، زید درگاہ خدا مرد بسد اعزاز میں آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آید۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ ڈاکٹر یحییٰ تم لوگوں کو میدان سے بھگا کر کھڑا ہوا ہوں اس دنیا میں میدان میں، اور یہ عاجز الحمدللہ ربا اور لندر کو فتح کر کے کھڑا ہوا ہے میدان میں۔ یہ ہے اس بندے کا اعزاز، امی انسان تھا وہ، اللہ نے علم دیا سارا کچھ، اللہ نے معمور فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بس علم آنا شروع ہو گیا۔ تو وہی اللہ کا علم ہے، روح القدس کے ساتھ عیسیٰ پر نازل ہوتا ہے، جس نے تمہارے منہ توڑ دیے ہیں اور بغور تم بھاگ گئے ہو اس میدان میں۔ تو الزام مجھ پر لگاتے پھر کہ جمبا صاحب نعوذ باللہ کان چھاڑ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے کشمیر فتح کر لی ہے۔ بال کشمیر تو فتح انشاءاللہ ہوگا، لیکن ربا اور لندن محمدی مریم مرزا غلام صاحب کے اس امی موعود ذکی غلام مسیح الزمان موعود نشان رحمت میں ربا اور لندن کو فتح کر لیا ہوا اور وہ کھڑا ہے۔ سامعین کرام اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب دیکھیں آسم کی حدیث کی یہ
معنوی تعریف نہیں جو میں بتا رہا ہوں؟ کیا معنوی تعریف آسم کی حدیث کی کرنا کیا جرم نہیں ہے؟ تم مجرمین ہو جن کا الہامی پیشگی مجھ سے موت میں ذکر ہے، وہ تم ہی مجرمین ہو۔ ایک اور کتاب ہے ان لوگوں کی، وہ بھی سن لیجئے، اس کا نام ہے ابن مریم۔ یہ جو ہے ابن مریم، اس کا ہادی علی چودھری لکھنے والا ہے۔ اس کے صفحہ 3 پر یہ شخص ترجمہ ایسا کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا، تم کس قدر خوش قسمت ہو گئے جب تم میں ابن مریم نازل ہوگا۔ وہ نازل ہونے والے ابن مریم جو تھا مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس کی تو مسئلہ ہے، ان کو تکلیف ہے، ان کو وہی تو ان کے لیے موت بنا ہوا ہے، ابھی ہم کیا کریں؟ آگے کہتے ہیں کہ جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا اور وہ تمہارا امام تم میں سے ہی ہوگا، نازل ہونے والا ہی تمہارا امام ہوگا، یعنی وہ درمیان، یعنی وہ اور کا میں نہیں، آگے وہ کر لگا دیا کہ نازل ہونے والا۔ دیکھیں میں ابھی بتا چکا ہوں کہ حدیث مسلم میں آسم نے یہ سوال فرما کر کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، یہ سوال ایک ہی ہے، جواب آسم نے 3 ڈفرینٹ جواب دیے ہیں۔ ایک جگہ پر اس سوال کا جواب دیا کہ فَأَمَّاكُمْ، وہ تمہاری امامت کرے گا۔ دوسری حدیث میں فرما دیا آسم نے فَأَمَّاكُمْ مِنْكُمْ، پس وہ تمہاری امامت کرے گا تم میں سے۔ اور تیسری سوال وہی ہے ایک کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، اس میں فراد بھی آسم میں وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ یہ جو امامت ہے، وہ جو زمینی امام ہے اس سے چھین کر وہ نازل ہونے والے کی طرف وہ منسوب کرتے پھر رہے ہیں، اور یہ سارا دھندا مرزا غلام حسن کی بعثت کے بعد ہو رہا ہے، اس کی جماعت میں ہو رہا ہے۔ یہ چور ڈاکو لوگ۔ اب اس کتاب میں بھی ڈاکٹر یحییٰ صاحب وا کا معنی اور وہ کر کے امامت کو نازل ہونے والے کی طرف پھیر دیا گیا ہے، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ابن مریم کے نزول کے وقت کوئی امام زمین پر موجود ہوگا۔ میں سامعین کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ چیک کر لیں صفحہ 3 پر، یہ اس ہادی علی چودھری صاحب ہے، یہ بھی خوش نصیب ہے، خوش نویس جماعت احمدیہ کا۔ تو یہ بڑا مرزا طاہر کا بھی بڑا تھا پسندیدہ وجود تھا، اپنی اردو کی کلاسوں میں کو بھی لکھنے کا موقع دیا کرتے تھے۔ بال اس کی کتاب ابن مریم چیک کر لیں، 3 صفحہ نمبر 3 پر یہ اس نے دجل کیا ہوا ہے اس بندے نے۔ یہ سب لوگ جو ہادی علی چودھری ہے، ملک سیف الرحمان صاحب ہیں، ڈاکٹر یحییٰ، یہ سارے باڑے اور کرائے کے ٹٹو ہیں۔ امام کے ہوتے ہوئے سامعین اکرام کسی غلام کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس سوال کا جواب میری کتاب غلام مسیح الزماں کے صفحہ نمبر 158 پر موجود ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں ڈاکٹر یحییٰ صاحب کہ آسم کے کلام کی معنوی تعریف کرنا کیا یہودیانہ فعل نہیں ہے؟ یہ آپ لوگ کرتے ہو، میں مجھ پر الزام لگاتے ہو۔ ایک اور مثال سن لیجئے، یہ مثال نمبر 4 میں دے رہا ہوں۔ یہ حدیث مجددین کی معنوی تعریف کی مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن سے مجددین سے متعلق ایک حدیث مشکاہ شریف میں روایت کی ہے۔ یہ حدیث اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فیما عالم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لها دینها۔ رواہ ابو داؤد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا جو میں جانتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فرمایا اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 برس بعد ایک آدمی بھیجتا ہے جو اس کے لیے اس کا دین تازہ کرتا ہے۔ روایت کیا اس کو ابو داؤد نے۔ یہ مشکات شریف جلد 1 صفحہ 71 مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور، یہ اس کا میں نے ترجمہ پڑھا ہے، تو ترجمہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ مرزا غلام صاحب نے اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی ذہن جلد 22 صفحہ 200 پر بھی اس حدیث کا اپنی صداقت کے حق میں جو نشان انہوں نے بتائے، تو اس پہلا نشان انہوں نے حدیث مجددین کو اپنی صداقت کا نشان دیا۔ اور یہ کتاب ہے ان کی، 208 نشانات کا ذکر ہے، صفحات 200 تا 607 پر۔ 207 پر جو حضور صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ کتاب ہے حضور صاحب کو، آپ پڑھ لینا، چیک کر لینا میرا ترجمہ جو میں پڑھوں گا۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود اس حدیث کا ترجمہ
کرتے ہوئے لکھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامت علی راس کل مئات سنۃ من یجدد اللہ دینہا رواہ ابو داؤد، یعنی خدا ہر ایک صدی کے سر پر اس امت کے لیے ایک شخص مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ حضور صاحب نے 2 4 10 کی بات نہیں کی، حضور صاحب نے کسی عورت کی بات نہیں کی، صرف فرمایا کہ ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کرے گا۔ یہ جو حوالہ ہے حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 200۔ اب مجددین سے متعلق اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے جماعت کے ایک حافظ ایک قرآن مولوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فیما عالم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبعث لهذه الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا رواہ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ ترجمہ اس ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترجمہ حافظ مظفر احمد صاحب اس کا میں پڑھ رہا ہوں آپ کو، تو اس کا آپ کو یہ ان کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ 45 پر یہ دیکھ لیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایسے لوگ کھڑا کرتا رہے گا جو اس امت کی تجدید کرتے رہیں گے، یعنی ایسے لوگ کھڑا کرتا رہے گا جو اس امت کی تجدید کرتے رہیں گے۔ یہاں پر بھی یہ جمع سیغہ کر رہا ہے۔ کیا حکم و عدل حضرت مرزا غلام صاحب جو تھے، کیا ان کی پیروی ان لوگوں پر ضروری نہیں؟ ان کے نام پر دنیا تو کما رہے ہیں، اس کی جماعت میں اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا آپ لوگ کہو گے ان لوگوں کو؟ تو یہ باغی اور مرتد لوگ نہیں ہیں، مرزا غلام صاحب کو چھوڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں۔ میں نے یہ ترجمہ پڑھا ہے اس حافظ مظفر احمد صاحب کی کتاب کے صفحہ نمبر 45 سے چیک کر لینا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جو ترجمہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود صاحب نے کیا ہے، وہی ترجمہ غیر از جماعت علماء بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ مشکاہ شریف کے مذکورہ بلا ترجمہ سے ظاہر ہے جو بھی میں نے پڑھا ہے۔ اور ان دونوں ترجموں میں صیغہ واحد استعمال ہوا ہے، یعنی یہ کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک آدمی یا ایک شخص تجدید دین کے لیے کھڑا کرے گا، لیکن جماعتی تنخواہ دار مولویوں نے یا کرائے کے اور بھاڑے کے ٹٹوؤں نے اس حدیث کے ترجمہ میں معنوی تعریف کرتے ہوئے اس کا ترجمہ صیغہ واحد کی بجائے صیغہ جمع میں کیا ہوا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایسے لوگ کھڑے کرتا رہے گا جو اس امت کی تجدید کرتے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر یحییٰ دیکھ لیا، میں نے ثبوت دیے ہیں، میں نے صرف دعویٰ نہیں کیا۔ جو الزام تحریف کا اس عاجز پر تم لگاتے ہو، میں پھر کہتا ہوں ممبر رسول پر کھڑے ہو کر، آپ میری تحریروں سے ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ میری تقریروں میں سے کسی ایک حوالہ مجھے دے دیں جہاں پر میں نے کوئی تعریف کی ہو یا کسی حوالہ میں کمی بیشی کی ہو، کیونکہ صادقوں کو تو ضرورت نہیں ہوتی اس بات کی۔ یہ اس قسم کے آپ جیسے جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ قادیان کے نام نہاد یا برائے قادیان کے کھڑپینچروں نے نظام جماعت کے مولویوں سے جو ترجمہ اس حدیث کا کروایا ہے وہ ٹھیک ہے، یا کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود کا ترجمہ ٹھیک ہے؟ میرا ہر احمدی، قبرستانی احمدی سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ اپنے جماعتی خلفاء سے، اپنے تنخواہ دار مولویوں سے یہ جو انہوں نے کروایا ہوا ہے جمع کے صیغہ میں ترجمہ، کیا آپ کہیں گے اپنے موجودہ جو کھڑپینچ ہے ان کا بھی جناب حضور یہ ترجمہ کی ڈنڈی کیوں ماری گئی ہے؟ اگرچہ مرزا غلام صاحب کی نسل میں یہ پیدا ہوئے ہیں، پکے گمراہ لوگ ہیں، یہ دین کو بیچتے پھر رہے ہیں، مرزا صاحب کی علیہ السلام کی احمدیت کو بیچتے پھر رہے ہیں، اسلام کو بیچتے پھر رہے ہیں اپنی دنیا کمانے کے لیے، خاندان مغلیہ جو ان کا خاندان ہے اس کو پروجیکشن دینے کے لیے۔ اب میں نے جو مثالیں دی ہیں 4، ڈاکٹر یحییٰ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہ جو آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں تعریفوں کا، آپ کا یا آپ کے ہم مشرب، ہم مکتب، ہم خیال دوستوں کا، ہم خیال مولویوں کا یہ کام ہے، جماعت علمیہ قبرستان کے لوگوں کا، یہ آپ لوگ کرتے ہیں، آپ کا یہ دھندا ہے، میرا نہیں۔ صادق کو اس قسم کے جھوٹے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میں اس کے بعد سامنے کرا ہوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ دین اسلام کے بھی مرتد ہیں اور مرزا غلام احمد صاحب کے بھی مرتد ہیں۔
احمدیت کے بھی مرتد ہیں، دین اسلام کے بھی، قرآن کے بھی مرتد ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مرزا غلام صاحب تحفہ گولرویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 64 حاشیہ پر فرماتے ہیں، ڈاکٹر یحییٰ کان کھول کر سننا، میں کیا پڑھ رہا ہوں حوالہ مرزا صاحب وسلم کا۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، جو شخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے، اور ہر ایک حال میں مجھے حکم ٹھہراتا ہے، اور ہر ایک تنازعہ کا مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ مگر جو شخص مجھے دل سے قبول نہیں کرتا، اس میں نخبت اور خود پسندی اور خود اختیاری پاؤ گے۔ پس جانو کہ وہ مجھ سے نہیں ہے، کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں دیکھتا، اس لیے آسمان پر اس کی عزت نہیں۔ ڈاکٹر یحییٰ حکم کیوں نہیں بناتے مرزا غلام صاحب کو؟ ان کا آنسم ان کو فرمایا ہوا کہ وہ حکم ہوں گے۔ تو میں سارے حوالے آپ نے آگے رکھ دیے ہیں کہ جناب مرزا صاحب وسلم فرماتے ہیں، جو حکم نہیں مجھے بناتا وہ نہیں مجھے مانتا۔ زبانی دعووں کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ ہم مانتے ہیں، نہیں، آپ کا جو عمل ہے وہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ آپ مرزا غلام صاحب کو حکم عدل نہیں مانتے، آپ چھوڑ چکے ہیں ان کو، آپ مولانا مودودی کے پیروکار ہیں اس حدیث مجدد کے حوالہ سے، اور بھی بہت سارا لٹریچر میں نے مثالیں دی ہیں۔ آپ کو تو مطلب کہ آپ لوگوں نے تو نہ صرف احمدیت کو بلکہ دین اسلام کو بھی چھوڑا ہوا ہے، نہ صرف مرزا غلام صاحب کے کلام کو اور آپ علیہ السلام کے الہام کو چھوڑ دیا ہے آپ لوگوں نے، بلکہ قرآن کریم کی سچی تعلیم کو بھی چھوڑا ہوا ہے۔ میں نے 12 حوالے دیے ہوئے ہیں، تو میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، بہر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ آخر پہ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ میں کوئی دم خم ہے تو آئیں کیل یہ اسٹریم یارڈ پر بیٹھ کے سرکسیں یہ تماشے نہ کریں، آئیں اور اوپن چاہیں تو اوپن ہم بات چیت کریں گے، میری طرف سے کھلی چھٹی ہے۔ آپ بھی ریکارڈنگ کرنا، جماعت احمدیہ اصلاح پسند بھی ریکارڈنگ کرے گی، ایک تیسری پارٹی ہوگی جو غیر جانبدار ہوگی وہ بھی ریکارڈنگ کرے گی، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اگر اب کرونا کی وجہ سے آپ نہیں آ سکتے ادھر، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جماعت احمدیہ جرمنی میں آپ لوگوں کی جماعت احمدیہ قبرستان کا جو ہیڈ ہے، مشن انچارج ہے، وہ سارے لوگ ادھر ٹولہ ہے، تنخواہیں لیتے ہیں، اور 48 چندے ایم ڈی او سے وصول کر کے ان لوگوں نے اپنا دنیاوی دھندا شروع کیا ہوا ہے، پیٹ پالتے پھر رہے ہیں۔ ان کو کہیں کہ وہ آ جائیں کیل میں، اگر آپ کرونا کی وجہ سے نہیں آ سکتے تو میں کہوں گا کہ آئیں اور اوپن بیٹھ کے 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن ہم بات کریں گے، انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہاں پر کوئی بندہ ڈنڈی نہیں مار سکے گا جس طرح آپ اسٹیم یارڈ پر بیٹھ کے تماشا کرتے ہیں، وہ نہیں کر سکے گا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کوئی بندہ غلط حوالہ نہیں پڑھ سکے گا، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکے گا، کوئی موضوع نہیں بدل سکے گا، جو آپ تو عام طور پر آپ اسٹریم یارڈ پر یا اسکائی پر بیٹھ کے کرتے ہیں۔ اگر آپ یہاں نہیں آنا چاہتے تو مجھے دعوت دیں، انشاءاللہ یہ عاجز آپ کے پاس، اگرچہ کرونا ہے سب کچھ ہے، کوئی نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا تو حفاظت سے مجھے اتنے لے کے بھی جائے گا، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ تو میں لندن میں آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری شرط ہوگی کہ مرزا مسرور کو وہاں پر بیٹھنا پڑے گا اپنی جماعت کے ساتھ۔ ہاں، وہ بے شک میرے سوالوں جواب سن کر نہ جواب دے، کسی مولوی کو میرے آگے کر دے، آپ کو کر دے، ڈاکٹر یحییٰ کو یا عطاء المجیب راشد صاحب کو، کوئی بھی چوٹی کا عالم آگے کر دے، میں نے اس سے بات چیت کروں گا۔ ہماری بات چیت پیشگوئی مجھ سے موت سر دست ہوگی، 1 دن 2 دن 10 دن ہم بات چیت کرتے رہیں گے جب تک فیصلہ نہیں ہوتا حقیقت کا کہ پیشگوئی الہامی پیشگوئی مجھ سے موت کی حقیقت کیا ہے، اس وقت تک ہم اپنی یہ بات چیت جو ہے جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کیا تیار ہیں ڈاکٹر یحییٰ صاحب اس کے لیے؟ میں تیار ہوں، میں میدان میں کھڑا ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ آپ بھاگ جاؤ گے، یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے۔ خاکسار نے نہ صرف ربا کو فتح کر لیا ہوا ہے بلکہ لندن کو بھی فتح کر لیا ہوا ہے۔ آپ کہاں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ آخر پہ میں حضرت مرزا غلام صاحب کے چند اشعار پر اپنا اس لیکچر ختم کرتا ہوں۔ آپ سب فرماتے ہیں، آج میں بھی یہی کہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، ڈاکٹر یحییٰ کیوں غضب بھڑکا خدا کا، مجھ سے پوچھو غافلو۔ یہ تم پر جو ذلت اور رسوائی آ گئی ہے، آپ میرے جیسے معمولی اور مسکین انسان جو ہے، جو امی ہے مذہب کی دنیا میں، اس انسان نے تمہارا منہ توڑ دیا ہے، تمہیں مناظرہ اور مبالغہ کے میدان میں بھگا دیا ہوا ہے، آپ کو اب رستہ نظر نہیں آ رہا، اب کدھر جائیں؟ یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ تم پر غضب اللہ کا نازل ہو چکا ہے، کیونکہ تم گمراہ لوگ ہو۔ 100 سال تم نے لوگوں کو ایم پیوں کو لوٹا ہے، 48 چندے لگا کے۔ اب تو چھوڑ دو ان کو یار۔ کیوں غضب بھڑکا خدا کا، مجھ سے پوچھو غافلو، ہو گئے ہیں اس کا موجب میرے جھٹلانے کے دن۔ غیر کیا جانے کہ غیرت اس کی کیا دکھلائے گی، خود بتائے گا انہیں وہ یار بتلانے کے دن۔
دن چڑھا ہے دشمنان دین کا ہم پر رات ہے، اے میرے سورج دکھا اس دین کے چمکانے کے دن۔ ایک بڑی مدت سے دین کو کفر تھا کھاتا رہا، اب یقین سمجھو کہ آئے کفر کو کھانے کے دن انشاءاللہ تعالی۔ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، ڈاکٹر یحییٰ سن لے، وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے انشاءاللہ۔ اگر آپ کے مقدمے کو ہدایت ہوئی تو ضرور آپ بھی پکاریں گے، میں دعویٰ کر رہا ہوں اس ممبر رسول میں کھڑے ہو کر، پوری جماعت ابن قبرستان پکارے گی مجھے۔ وہ گھڑی آتی ہے جب عیسیٰ پکاریں گے مجھے، اب تو تھوڑے رہ گئے دجال کہلانے کے دن۔ اسی پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اول وآخر وظاہر وباطن، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔